السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 تک کا جو مضمون تھا اس کو کسی حد تک کور کر لیا تھا۔ آج اسی مضمون کو جو کل جاری تھا آگے چلاتے ہیں۔ مضمون یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہودی قوم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف 4 قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان میں پہلا جو وہ اعتراض کرتے تھے وہ آپ کی پیدائش کا ملعون ہونے کے متعلق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بطور ولد و زنا کی تھی، اور ان کے ہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ولد و زنا جو ہے وہ ملعون ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خدا سے دور ہوتا ہے اور خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی طرح پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجام کے بارے میں بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کا انجام بھی ملعون تھا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، اور بائبل کہتی ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ ان کو صلیب پر لٹکا کے مارا گیا، اور جو صلیب پر لٹکا کر مارا جائے وہ ملعون ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ کا آغاز بھی ملعون اور آپ کا انجام بھی ملعون، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لعنت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر ان کی پیدائش بھی لعنتی یہ ثابت کر دیں اور انجام بھی لعنتی ثابت کر دیں، پھر یہ کہ ان لعنتوں کے نتیجے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو لعنتی شخص ہوتا ہے اس کی روح خدا کی طرف نہیں جایا کرتی، بلکہ اس کی روح جہنم کی طرف جاتی ہے جو کہ پاتال میں ہے۔ تو یہ وہ بنیادی اعتراضات تھے جو یہود کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان اعتراضات کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ پہلا اعتراض تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو وہ ایک بہت ہی گھٹیا اور فضول بہتان جھوٹی بات کیا کرتے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا کہ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ جو وہ مریم والدہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں گندے اعتراضات لگاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرما دیا بہتانا عظیمہ، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ امہ صدیقہ، کہ وہ تو سچی پاک باز خاتون تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی جو کردار کشی یہودی کیا کرتے تھے اس سے ان کا بری ذمہ ہونا قرار دے دیا۔ گویا کہ جو پیدائش کے ساتھ لعنت کا مفہوم یہودی جوڑا کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ پھر اگلا جو اعتراض تھا ان کا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ، تم قتل نہیں کر سکے۔ قتل کرنے کے درپے وہ اس لیے تھے کیونکہ ان کے ہاں یہ تعلیم تھی کہ جھوٹا نبی قتل ہوتا ہے، گویا کہ اگر سچے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو قتل نہیں کر سکو گے، جو جھوٹا ہوگا وہ قتل ہو جائے گا۔ اور اس طریق پر وہ اپنے ذوق میں یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا، لہذا ان کی نبوت کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا ان کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ، انہوں نے قتل کوئی نہیں کیا۔ پھر ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم نے صلیب پر لٹکا کر مارا ہے۔ صلیب دینے کا مطلب ہوتا ہے صلیب پر لٹکا کر مار دینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما صلبوہ، تم اس کو صلیب پر لٹکا کر بھی نہیں مار سکے۔ پھر آخری جو بات بنتی تھی وہ یہ تھی کہ جب قتل نہیں کر سکے اور صلیب کے ذریعے سے بھی مار نہیں سکے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی روح کدھر گئی، کیونکہ اصل تمام تر بحث روح کی تھی، جسم کی تو بات ہی نہیں تھی ہو رہی۔ یہودی یہ اعتراض تھوڑی کرتے تھے کہ جو لعنتی ہو اس کا جسم خدا کی طرف نہیں جایا کرتا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو لعنتی ہو مرنے کے بعد اس کی روح خدا کی طرف نہیں جاتی بلکہ جہنم میں جاتی ہے۔ لہٰذا جو اعتراض تھا جواب بھی اسی کے مطابق دیا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی روح جہنم کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف گئی، بل رفعہ اللہ الیہ،
یہاں پہ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 2 حوالہ جات میں لے کر آیا ہوں آج آپ کو دکھانے کے لیے. یہ 2 ڈکشنریز کے حوالہ جات ہیں. ایک ہے انگریزی کی ڈکشنری جس میں جب میں نے یہ لکھا کہ کسی کو صلیب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے, what is the meaning of being crucified, تو جو اس نے ڈیفینیشن سامنے لے کر آیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ صلیب دینے کا مطلب ہوتا ہے to put someone to death by nailing or binding them to a cross. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو صلیب دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو صلیب پر لٹکا کر مار دینا, چاہے کیلیں ٹھونک کر مار دینا یا صلیب پر باندھ کر لٹکتا چھوڑ دینا اور اس کے نتیجے میں بندے کی وفات ہو جائے. گویا کہ صلیب کے معنوں میں صلیب پر لٹکا کر مارنا یہ اصل مطلب ہے. پھر اسی طریقے سے ایک عربی ڈکشنری بھی ہے المعانی, اس میں جو مطلب دیا گیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لفظ تھا سلبا, سلبا کو انہوں نے مطلب دیا اللہ کا اعلی صلیب, اور ترجمہ انہوں نے خود یہ کر دیا کہ to put to death by fastening to a cross, کہ صلیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کراس پر لٹکا کر درخت پر چڑھا کر اس کو مار دینا. مارنے کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے لازمی طور پہ. اور اگر کسی کو صلیب پر چڑھایا جائے لیکن وہ مرے نہیں, زندہ اتار لیا جائے, تو اس کے لیے یہ نہیں کہتے کہ اس کو صلیب دی گئی, اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو صلیب دی گئی. اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن پاک کی اس آیت میں ذکر کر دیا, وما صلبوہ, کہ صلیب پر تو لٹکایا لیکن صلیب کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا, جو یہود چاہتے تھے کہ صلیب پر وفات ہو, وہ نہیں ہو سکی. صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مار نہیں سکے. بس یہ وہ باتیں تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کے ساتھ جواب دے دیا اور ان کی باتوں کا رد کر دیا. پھر ایک جو غیر عمدی علماء وغیرہ جو ہیں جو تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی, اس میں ایک یہ فکرہ آتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. اب یہ جو فکرہ تھا کہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ, کہ نہ قتل کیا, نہ صلیب پر وفات, نہ صلیب پر ان کو مار سکے, وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ, لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا, وہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا, یہ ترجمہ بنتا ہے. اب غیر عمدی کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی آواز اور عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دے دیا, اور در حقیقت وہ شخص تھا جس کو یہودیوں نے پکڑ کے صلیب دے دی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جیل خانے سے چھت پھاڑ کر فرشتوں کے ذریعے سے اڑا کر آسمان پہ لے کے چلا گیا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس طریق پر اس کو بیان کیا ہے سننے سے تعلق رکھتا ہے. حضور بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہ مانتے ہو کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں پڑی تو یہودی ان کو پکڑ چکے تھے, وہ جیل خانے میں تھے. غیر عمدی کہتے ہیں کہ اس وقت ہوا یہ کہ اللہ کے فرشتے آسمان سے اترے اور انہوں نے اس جیل خانے کی جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر کے رکھا ہوا تھا اس کی چھت پھاڑی اور نیچے سیڑھی لگا کر اتارا اور اپنے ساتھ یہودا اسکریوتی کو لے کر آ گئے. یہودا اسکریوتی وہ شخص تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا, ایک صحابی تھا, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ارتداد کیا, مرتد ہو گیا اور آپ کے خلاف ریشہ دمانیاں کی اور آپ کو پکڑوا دیا. غیر عمدی کہتے ہیں کہ فرشتے یہودا اسکریوتی کو لے کر آئے اور اس کی آواز عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سے بدل دی اور اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے بدل دیا اور اس کو وہاں پہ چھوڑ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے گئے اور سیڑھی بھی کھینچ لی اور پھر دوبارہ چھت بند بھی کر دی کہ تاکہ پھر بعد میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے, اور آنن فانن آسمان پہ لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ غائب ہو گئے. حضور بیان کرتے ہیں کہ خود سوچو تم بات کیا کر رہے ہو. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو صلیب پر لٹکایا گیا, جب اس کو مارا پیٹا جا رہا تھا, اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ جی میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں, میں مسیح نہیں. اگر واقعتاً وہ شخص یہودا اسکریوتی تھا تو اس کو تو سب سے پہلے یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں مسیح ہوں ہی نہیں, چاہے چہرہ اگر اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا دے بھی دیا گیا بفرض محال, آواز بھی دے دی گئی, مکر جاتا اپنے دعوے سے, اپنی جان بچا لیتا. لیکن انبیاء کی شان والا صبر اور استقامت کا مظاہرہ اس شخص نے کیا
لازمی پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور مولویوں کی ان باتوں سے آج کل ایک عالم دین ہیں، بڑے مشہور ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب، یہ بھی استثناء نہیں، یہ بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ ان کی جو تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے البیان، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 572 پہ وہ لکھتے ہیں، اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ مشتبہ ہو گیا اس کی صورت کس طرح سے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں یعنی صورتحال ایسی بنا دی گئی کہ یہود یہی سمجھے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو سولی دلوا دی ہے۔ اس کی صورت کیا ہوئی؟ اس معاملے میں سب سے زیادہ قرینے قیاس بیان، اب الفاظ سنیں ان کے، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرینے قیاس کہ جو عقل کے قریب ترین بات ہے وہ کیا ہے؟ مولانا غامدی صاحب کی بات سنیں، کہتے ہیں سب سے زیادہ قرینے قیاس بیان انجیل برنباس کا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہودا اسکریوتی یہودیوں کے سردار کان سے رشوت لے کر مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرانے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے آن جناب کو اٹھا کر لے گئے، اور یہودا اسکریوتی کی صورت اور آواز بالکل وہی کر دی گئی جو سیدنا مسیح کی تھی، سولی اسے ہی دی گئی، مسیح علیہ السلام کو ہاتھ لگانا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ غالباً قرآن نے غالباً اسی کو یہاں معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا سے تعبیر کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو وہ عالم دین ہے جن کو لوگ پڑھا لکھا عالم دین کہتے ہیں۔ جب احمدی علماء کی ان سے کبھی بات ہو، مثلا پیچھے کینیڈا کے ایک مشنری ہیں، مبلغ ہیں، ان کی ان سے میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں جب بات ہوئی ان سے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بھی آپ نے علم کلام پڑھا ہے، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہاں میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب علیہ السلام کی بعض باتیں ٹھوس نہیں، یا یہ یا وہ، کہتے ہیں بعض باتیں جو ہیں وہ غیر عقلی لگتی ہیں۔ کوئی جاوید غامدی صاحب سے پوچھے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علم کلام تو خیر آپ کی سمجھ اور عقل سے بہرحال بہت اوپر ہیں، آپ یہ تو بتائیں کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے اپنی تفسیر قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ یہ زیادہ قرینے قیاس بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدا کے ایک نبی کا چہرہ اور آواز خدا کے نبی کے دشمن کو دے دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا کے لے گیا۔ اس کے اگلے صفحے کے اوپر ایک اور بھی انہوں نے بات کی، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے جاوید غامدی صاحب کا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے وفات دی اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ لے گیا۔ یہ بھی بڑی مزے کا خیز بات ہے، اس وجہ سے کہ اگر جسم کو آسمان پر ہی لے کے جانا تھا تو پھر وفات بھی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو کہیں پہ بھی قرآن پاک میں یہ نہیں فرماتا کہ ہم جسموں کو اٹھا کر آسمان پہ بھی لے کے چلے جایا کرتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا، یہ بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ارلیسٹ کمیونٹی تھی مسلمانوں کی، ان کا بوائیکاٹ کیا گیا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اہل خانہ، آپ کے قبیلے کے لوگ شاب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، اور تقریباً 3 سال کا یہ لمبا عرصہ بنتا ہے۔ اس دوران میں ایک دفعہ کفار مکہ آئے اور آ کے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر ایک کتاب لے کر نازل ہوئیں، ہم اس کتاب کو خود پڑھیں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ پر ایمان لانے کے نہیں لانا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جسم سمیت آسمان پر جا کر دکھاؤ۔ خدا تعالیٰ نے جو ان کو جواب دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہاں پہ ریکارڈ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر رسولا، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب ان باتوں سے جس قسم کے مطالبے تم کرتے ہو، میں تو صرف خدا کا ایک رسول ہوں اور ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں اور ایک رسول ہوں۔ میری یہی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت یہ کہ میں انسان ہوں، دوسری حیثیت یہ کہ میں رسول ہوں۔ نہ میں انسان ہونے کی حیثیت میں آسمان پر اس طرح سے جسم سمیت جا سکتا ہوں، نہ ہی رسول ہونے کی حیثیت میں۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول نہیں؟ وہ بھی رسول ہیں۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم آسمان پر ظاہری معنوں میں نہیں جا سکتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کس طرح جا سکتا ہے؟ بس یہ وہ مقام ہے کہ جس پر انسان کو
غور و تفکر کرنا چاہیے۔ غامدی صاحب کے نزدیک اور دوسرے علماء جو ہیں ان کے نزدیک یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، ان کو یہ بات عقل کے زیادہ قریب ترین معلوم ہوتی ہے کہ خدا کے نبی کا چہرہ اور اس کی آواز اس کے مخالف کو دے دی جائے، اس کے دشمن کو دے دی جائے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اس طرح سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے۔ مزے کی بات یہ، اسی صفحے پہ جہاں سے میں نے پڑھ کے یہ ان کا بیان آپ کو سنایا ہے، اسی صفحے سے 2 سطریں اوپر ان کے اپنے استاد غامدی صاحب کے جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ سینٹ پال کے متبع نصارہ نے اس فرضی افسانے کو لے کر اس پر ایک پوری دیو مالا تصنیف کر ڈالی۔ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو میتھولوجی ہیں، اور دوسری طرف خود ایسی بات مانتے ہیں جو کم دیو مالا ہی نہیں، خود وہ بھی کافی زیادہ میتھولوجی والی باتیں جو ہیں ان کے اوپر ان کا بھی اپنا اعتقاد ہے۔ یہ بات میں کل بیان کر چکا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تھیوری ہے، یہ جو بات پیش کرتے ہیں کہ جی یہودا اسکریوتی کا چہرہ بدل دیا گیا، تو مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی کہ ایسی ہی اگر بات تھی تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہودا اسکریوتی چیخ چیخ کر لوگوں کو بلا بلا کے کہتا کہ دیکھو میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میرے ساتھ تو یہ فرشتوں نے کر دیا، میں مسیح نہیں ہوں، اور اس کی گواہی یہ دے سکتا تھا کہ دیکھو فلاں جگہ میں رہتا ہوں، فلاں میری بیوی ہے، اس کو بلا لو، بعض ایسی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بعض ایسی باتیں ہیں جو وہ میری بیوی تمہیں بتا سکتی ہے، جو صرف میاں بیوی کے تعلق سے تعلق رکھتی ہیں اور صرف ہم دونوں کو پتا ہے، اور اس طرح پھر تصدیق ہو جائے گی کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں واقعتاً یہودا اسکریوتی ہوں، میں مسیح نہیں، حالانکہ اس قسم کی بھی کوئی چیز ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ پھر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا ہی زبردست قسم کا ایک نقطہ بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب خدا کے فرشتے اٹھا کر عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آسمان پہ لے کے جا رہے تھے تو لوگوں نے کیوں نہ دیکھ لیا کہ یہ دیکھو یہ مسیح جا رہا ہے آسمان پر، لوگوں کو سکھانا ہی تھا نا، ہدایت ہی دینی تھی، تو کیا یہ بات کافی نہیں تھی کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، خدا کے فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو اس جیل خانے کی چھت پھاڑ کر آسمان پہ لے کے جا رہے تھے تو لوگ بھی دیکھ لیتے ہاں یہ مسیح جا رہے ہیں، مسیح تو سچا ہے، جب مان لیتے تو پھر مسیح کو دوبارہ اتار دیتے، لیکن یہ بات بھی نہیں دکھائی دیتی۔ پھر اب یہ بات بھی سوچیں، اس تمام معاملے میں اللہ تعالیٰ کی غرض کیا تھی؟ اگر تو غیر عمدی ترجمہ صحیح متصور کیا جائے، جو غامدی صاحب یا دوسرے جو علماء وغیرہ جو اپنے ذہن میں ایک مفہوم رکھتے ہیں، اس کے لحاظ سے صورتحال کچھ یوں بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دھوکہ دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور شخص کو ان کا ہم شکل بنا دیا اور ہم آواز بنا دیا، اور در حقیقت یہودیوں نے اس شخص کو صلیب پر چڑھایا اور اپنے ذہن میں یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے اس کو مار دیا، ہم نے مسیح کو مار دیا، مسیح کو قتل کر دیا۔ اب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب ان کو زندہ کرے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ ہاں جی مسیح پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، تو کیا یہودی آگے سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسیح پر کس طرح ایمان لے کر آتے، مسیح تو صلیب پر مر گیا، ان کیا اس کے صلیب کے اوپر ان کی وفات ہو گئی، صلیب کے اوپر ان کو قتل کر دیا گیا، اور تو نے تو فرمایا تھا تورات میں کہ جو جھوٹا نبی ہوگا وہ قتل کیا جائے گا، جو صلیب پر مرے وہ لعنتی موت مرتا ہے۔ بس ان دونوں باتوں کی موجودگی میں ہم مسیح پر کس طرح ایمان لے کر آ جاتے؟ حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کیا ان کو یہ کہے گا کہ نہیں تم کو تو غلطی لگی ہے، در حقیقت وہ مسیح نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا، تمہیں در حقیقت چکما دیا گیا۔ خود سوچیں کس قسم کی باتیں ہیں، کون سی دنیا ہے جس میں یہ علماء رہ رہے ہیں کہ اس قسم کی باتوں کے اوپر ان لوگوں کا ایمان ہے۔ بس اگر حقیقت عقل اور لاجک کسی ایکسپلینیشن میں موجود ہے تو وہ صرف اسی تفسیر میں ہے، اسی تعلیم میں ہے جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی اتباع میں آپ کے خلفائے اعظام نے پیش کی ہے۔ واقعتاً مسیح موعود علیہ السلام کا وہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حساب، ہر طرف گمراہی دکھائی دیتی ہے، اور اگر کہیں پہ روشنی کا مینار دکھائی دیتا ہے تو وہ مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر
اس آیت کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لہم بھی من علم، ان کے پاس علم تو ہے ہی نہیں، یقینی بات ہے ہی نہیں کوئی، الا اتباع الظن، صرف ایک خیال کی پیروی کر رہے ہیں، ایک شک کی پیروی کر رہے ہیں کہ شاید قتل کیا شاید نہیں کیا. آج تک بٹے ہوئے ہیں ان کے اندر مختلف نظریات. پھر کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا. اب یہ جو ہے کہ الا اتباع الظن، اس بارے میں حضور نے عیسائیوں کے بارے میں بھی یہ بات منکشف فرمائی. حضور فرماتے خود عیسائیوں کے اندر بھی یہ بات تذبذب کا باعث بنی رہی ہے کہ آیا واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام سولی پر قتل ہوئے بھی تھے کہ نہیں ہوئے تھے. خود عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے، جب بائبل کہتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا تو بائبل کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ ہی گیو اپ ہز گھوسٹ، یعنی کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روح دے دی. روح دینے سے مراد یہ تھی کہ پھر ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی، گویا کہ وفات ہو گئی. کچھ ہی باب آگے چل کے لکھا آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام تیسرے دن دوبارہ سے صحیح سلامت غار سے باہر آ گئے. کچھ عرصے بعد اپنے حواریوں سے ملے تو تھوما حواری جو تھا، جو آپ کا ایک صحابی تھا، اور دوسرے حواری مانتے نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ روح ہے. مسیح علیہ السلام، بائبل کہتی ہے مسیح علیہ السلام نے اپنے جسم پر سے کپڑا ہٹا کر ان کو دکھایا کہ یہ دیکھو مجھے زخم بھی ہیں. تھوما حواری نے باقاعدہ بائبل کے مطابق ایک انگلی اپنی مسیح علیہ السلام کے زخم پر رکھ کے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ تو جسم ہی ہے. اب اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی روح جسم سے نکل گئی اور چند دن بعد وہی شخص اپنا جسم ان کو دکھائے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہا ہوں، میں تمہیں اب میرا جسم کو ہاتھ لگاؤ، میرے زخم دیکھو، میرے زخم کو ہاتھ لگاؤ، تو یہ بات اس بات کا قطعی ثبوت بن جاتی ہے کہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی روح نکلی ہی نہیں تھی، وہ زندہ تھا. لوگ یہ سمجھتے رہے کہ گویا کہ وفات ہو گئی. ہم بات کر رہے ہیں آج سے 2000 سال پہلے کی، جب سائنس نے کوئی اتنی ترقی تو کی نہیں تھی. اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا، بے ہوش ہو جاتا، تو لوگوں میں یہ تذبذب ہوتا کہ یہ زندہ ہے کہ یہ مر گیا ہے. بائبل میں خود اس قسم کے واقعات آتے ہیں کہ کسی شخص کو لوگ اپنی طرف سے غار میں چھوڑ کر چلے گئے، اپنی طرف سے دفنا کر چلے گئے کہ یہ تو وفات پا گیا، اور 3 دن تک آ کے دیکھتے رہتے کہ کہیں ہمیں غلطی نہ لگی ہو، شاید زندہ ہی ہو. اور بعض کیسز میں اس طرح بھی ہوا کہ بندہ واقعتاً زندہ ہی تھا، بے ہوشی کی حالت میں تھا، جس کو کوما کہتے ہیں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک وقتی طور کے کوما میں تھے، جس سے آپ چند دنوں کے اندر باہر آ گئے اور پھر آپ ریکور کر کے ہجرت کر گئے. اب یہ بات زیادہ قرینہ قیاس معلوم ہوتی ہے کہ وہ بات جو غامدی صاحب اور دوسرے علماء دین کرتے ہیں. اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ. بل عربی میں مطلب ہوتا ہے بلکہ. رفعہ کا مطلب ہوتا ہے بلند کیا، اسے، اللہ نے، یعنی مسیح کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا. کس طرف بلند کیا یہ بھی بتا دیا، فرمایا الہی، اپنی طرف. اللہ تعالیٰ نے مسیح کو اپنی طرف بلند کیا. اب اس کی وہ تشریح جو غامدی صاحب کرتے ہیں وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. غامدی صاحب کہتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ. اس رفع کی وضاحت قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت 55 میں اس طرح فرمائی ہے کہ وفات کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف اٹھا لیں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ روح قبض کر کے ان کا جسم بھی اٹھا لیا جائے گا تاکہ ان کے دشمن اس کی توہین نہ کر سکے. مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب تک ان کا مشن پورا نہ ہو جائے ان کے دشمن ہرگز ان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے. اسی طرح ان کی توہین و تذلیل بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا، اور جو لوگ اس کے درپے ہوں انہیں ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد اپنے رسولوں کو لازماً ان کی دست درازی سے محفوظ کر دیتا ہے. یہاں پہ غامدی صاحب نے بعض دعوے کیے ہیں. ایک دعویٰ تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو پہلے وفات دی، وفات کے بعد ان کے جسم کو اٹھا لیا، اور جسم کو اٹھانے کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں تاکہ دشمن جو ہے وہ ان کے جسم کو چھو نہ سکے، ان کے جسم کی توہین و تذلیل نہ کر سکے. یہ دو باتیں ہیں غامدی صاحب بیان کرتے ہیں. پہلی بات تو خیر
یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ غامدی صاحب خود یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، جو کہ جماعت احمدیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ دوسری بات جو تھی ان کی بات سے اخذ کی جانے والی وہ یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ مسیح کو پہلے وفات دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا، اور اٹھانے میں وہ کہتے ہیں ان کا جسم شامل ہے کہ جسم کو اوپر اٹھا لیا، اور اٹھانے کی جو غرض بیان کی وہ یہ بیان کی کہ تاکہ نبی کے جسم کی توہین و تذلیل نہ ہو۔ تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، آپ کے مطابق صرف عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک صرف عیسیٰ علیہ السلام کا جسم جو ہے وہ آسمان پہ گیا ہے، حالانکہ جسم کا لفظ کہیں نہ کسی صحیح حدیث میں آتا ہے نہ قرآن کی کسی آیت میں آیا ہے۔ صرف رفع کے لفظ سے آپ نے یہ استنباط کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تاکہ ان کے دشمن اس تک نہ پہنچ سکے، اور یہ بھی جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک ان کا دشمن نہ پہنچ سکے، یہ بھی در حقیقت قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا غلط استنباط کرنے کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے، جہاں پہ یہ مضمون تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، تو وہ کہتے ہیں ہاتھوں کو ان سے روک دیے سے مراد یہی ہوگی لازمی طور پہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا تاکہ وہ ان کو چھو نہ سکے۔ اور بھائی سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس علاقے سے ہجرت کر جائیں جہاں پہ بنی اسرائیل ان کی جان کے دشمن تھے، تو کیا اس ذریعے سے بھی وہی بات پوری نہیں ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ یہودی جو مخالف تھے ان کے ہاتھوں سے مسیح علیہ السلام کو بچا لیا، بجائے اس کے کہ یہ مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا کے لے گئے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود اسی قسم کا مضمون اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ دیکھو خدا کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، کہ ایک قوم یعنی قوم کفار تمہیں مارنے کے درپے تھی، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اس کے باوجود مسلمان جنگوں میں شریک ہوتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچتی تھی، شہید بھی ہو جاتے تھے بعض۔ بس وہی الفاظ جب مسلمانوں کے لیے آتے ہیں تو اس وقت کیوں یہ معنی نہیں کرتے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا؟ مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اپنی طرف کیا، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا۔ اب سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کیا کس طرح؟ بقول غامدی صاحب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی کو اوپر اپنی طرف اٹھا لیا۔ بقول دوسرے علماء کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جسم اور روح سمیت یعنی زندہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان کا لفظ وہ ایڈ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، حالانکہ کسی صحیح حدیث میں یا قرآن کی کسی آیت میں آسمان کا لفظ سرے سے ہے ہی نہیں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب بات یہ ہے کہ رفعہ اللہ الیہ کا مطلب پھر کیا بنتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اٹھانے کے سب سے پہلے تو یہ کہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رافع، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی کہ وہ رافع ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا خدا تعالیٰ کی یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے تھی کہ خدا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رافع ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لے، باقیوں کو وہ نہیں اٹھا سکتا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اٹھانے سے قاصر رہا، دوسرے انبیاء کو اٹھانے سے قاصر رہا۔ بس یہ در حقیقت قرآن کے ساتھ، خدا کے ساتھ اور خدا کے تمام انبیاء کے ساتھ ایک تصحیح والا معاملہ ہے جو غیر عمدی تشریح کرتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر خدا کی طرف اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی مراد ہے جس طرح کہا جاتا ہے جب کسی کی وفات ہو جائے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہیں ہم اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اور بھائی سوال یہ ہے کہ پھر خدا کی طرف لوٹ کے جانا کیا ہوتا ہے؟ کیا جسم تمہارا جاتا ہے خدا کی طرف آسمان پہ یا صرف روح جایا کرتی ہے؟ اس کے جواب میں غیر عمدی کہتے ہیں روح جاتی ہے۔ پھر ہم آگے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کس طرح سے جاتی ہے؟ جسم زندہ ہوتا ہے کہ وفات کے نتیجے میں جسم سے روح خارج ہو جاتی ہے اور وہ آسمان پہ جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی وفات ہو جاتی ہے، وفات کے نتیجے میں روح جایا کرتی ہے۔ تو یہی تو بات اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اللہ کے پاس چلی گئی، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بس یہ وہ بات ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غیر احمدیوں نے قسم قسم کی کہانیاں بھی بنا لی، جیسا کہ خود غامدی صاحب کے استاد کہتے تھے کہ دیو مالائی کہانیاں، یہ واقعتاً دیو مالائی کہانیوں میں خود غامدی صاحب بھی اور اسی طرح دوسرے علماء دین جو ہیں وہ بھی بیچارے
انہی قسم کے قصے کہانیوں میں پھنس کے الجھ کے رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رفع خدا تعالیٰ درجات کے ذریعے سے کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 سپارے کی پہلی آیت میں یہ مضمون کھول دیا کہ تلک الرسل، وہ والی جو مضمون ہے نا آیت کا، فضلنا بعضهم علی بعض، اسی میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے درجات، کہ اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دیتا ہے اس طرح پر کہ ان کو درجات کے ذریعے سے بلند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو ایک اور مقام پر بھی کھولا. بلم باور، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، صاحب الہام تھا، اس کو بھی وحی ہوتی تھی اور بڑا نیک اور پارسا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے شارع نبی تھے، شریعت ان کے اوپر نازل ہوئی، تورات، ان کے مخالف پر کھڑا ہو گیا اور یہ سوال کر دیا کہ اگر خدا نے کسی سے ہم کلام ہونا ہی تھا، شریعت نازل کرنی تھی، نبی بنانا ہی تھا، تو میں موجود نہیں، مجھ سے تو خدا ویسے بھی ہم کلام ہوتا ہے. اپنے وقت کا ولی اللہ تھا لیکن ٹھوکر کھا گیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم تو چاہتے تھے کہ اس کا رفع کریں، ہم تو چاہتے تھے کہ اس کا رفع کریں، لیکن وہ زمین کی طرف دھنس گیا. مراد یہ تھی کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کے درجات کو مزید بلند کریں، لیکن وہ زمینی کیڑا بن گیا، زمین کی طرف جھک گیا. کوئی بھی یہ معنی نہیں لیتا بلم باور کے لیے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلم باور کو آسمان پر اٹھانا چاہتے تھے لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب لفظ رفع ہے تو وہاں پہ یہ معنی کرتے ہیں. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے رفع کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، ہر نماز میں بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، اس کے آخر پر یہ الفاظ آتے ہیں ورفانی، کہ اللہ تعالیٰ میرا رفع کر. تو کیا وہاں پہ رفع کے معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جسم سمیت آسمان پر اٹھا لے؟ ہرگز یہ معنی نہیں کرتے. وہاں پہ یہی معنی کرتے ہیں کہ جو بلم باور والے قصے میں تھے کہ زمینی نہ بنے بلکہ ہم آسمانی ہو جائیں، ہماری روح ترقی کرے، روحانی مدارج ہمیں نصیب ہوں، ہم زمین کے کیڑے نہ بن جائیں، ہم زمین کی طرف نہ جھک جائیں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ الفاظ تمام مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوئے. ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تواضع العبد، کہ جب خدا کا ایک بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، عجز و انکساری، ہمبلنس اختیار کرتا ہے، کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ فرمایا فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو 7ویں آسمان تک اٹھا لیتا ہے. وہاں پہ تو باقاعدہ آسمان کا بھی لفظ آ گیا، لیکن پھر بھی کوئی شخص یہ معنی نہیں کرتا کہ جو مسلمان، جو خدا کا نیک بندہ عجز و انکساری کرے اللہ تعالیٰ اس کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا کے لے جاتا ہے. بلکہ ہر شخص وہی معنی کرتا ہے کہ مراد اس سے صرف اتنی ہی ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ روحانی درجات عطا کرتا ہے. یہی اعتراض یہود کیا کرتے تھے کہ بد لوگوں کا رفع نہیں ہوتا، نیک لوگوں کا رفع ہوتا ہے، اور وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک مسیح علیہ السلام بد ہیں، اچھے نہیں، نیک نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا جواب دینا تھا اور اسی بات کا جواب دیا. اب میں مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے عزیزہ. عزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبے والا، طاقت والا، حکیمہ حکمت والا. غیر جی کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی صرف بیان ہوئی ہے کان اللہ عزیزاً، اللہ تو طاقت رکھتا ہے. کہ اللہ طاقت نہیں رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جائے؟ ہم آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو پڑھو آگے، اللہ تعالیٰ نے آگے حکیمہ بھی تو فرمایا ہے کہ بے تکی طاقت نہیں ہے بلکہ حکمت والی طاقت ہے. اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے کے چلا جائے، تو کیا وہی خدا اس بات پر قادر نہیں کہ آسمان کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کشمیر لے کے چلا جائے، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مشن کو پورا کر سکے؟ اگلی آیت پر چلتے ہیں. اگلی آیت میں اچھا یہاں پہ ایک فٹ نوٹ ہے، میں وہ فٹ نوٹ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت
خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ میں تحریر فرمایا کہ یہ آیت بعض علماء کے اس دعوے کی تردید کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمان کی طرف کیا گیا تھا۔ یہ آیت وضاحت سے بیان کر رہی ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کا رفع اپنی طرف کیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ اللہ سے خالی ہے جس کی طرف مسیح اٹھائے گئے؟ حقیقت یہ ہے کہ جہاں مسیح موجود تھے وہیں خدا بھی تھا، بس رفع سے مراد درجات کی بلندی ہے۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 160۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِم مِّن۔ اب یہ جو عربی میں ان اور من اکٹھے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ کلمہ حصر کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات جو گول دائرے کی شکل اختیار کرتے اور جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ لوگ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، اس دائرے کے اندر شامل ہیں، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دائرے کے اندر لے کر آ گیا۔ اب وہ سب کون تھے؟ اہل الکتاب۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، سوائے اس کے کہ اللہ سوائے اس کے لَيُؤْمِنَنَّ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا بِهِ اس پر، قبل موتِهِ اپنی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے روز، یکونُ عَلَيْهِمْ وہ ہوگا ان پر شہیدہ بطور گواہ۔ اب سوال جو اس آیت سے پیدا ہوتا ہے، غیر احمدی یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا شخص نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے کر آئے، یعنی چونکہ اہل کتاب ابھی سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی موت واقع نہیں ہوئی۔ وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی کہ قبل موتی ہی سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ قبل موتی ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے، کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوئی نہیں، اسی وجہ سے یہودی بھی ابھی ایمان سارے کے سارے نہیں لے کر آئے، اور جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آپ کی وفات سے پہلے پہلے تمام یہودی آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ یہ بات حقیقت سے، قرآن سے، تاریخ سے، احادیث کی روح سے بھی غلط اور منطق کی روح سے بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ خود رسول خدا یعنی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کئی یہود آپ کا انکار کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور تب سے لے کے اب تک کروڑ یہودی ایسے اس دنیا میں آئے جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اب بھی موجود ہیں جو آپ کا انکار کرتے ہیں اور اسی انکار کی حالت میں مر بھی جاتے ہیں۔ ان کا مرنا ثابت ہو جاتا ہے کہ کر جاتا ہے کہ یہ جو ام من اہل کتاب والی بات تھی اس کا جو ترجمہ غیر احمدی کرتے ہیں کہ ہر اہل کتابی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، یہ بات غلط ثابت ہوگی، کیونکہ ایمان تو نہیں لے کر آئے۔ ایمان تو اسی دنیا میں ہوتا ہے نا، اس دنیا میں تو ایمان نہیں لے کر آئے، اسی حالت میں مر کے چلے گئے اگلے جہاں میں اور قابل مواخذہ ہوں گے۔ بس ان کا یہ ترجمہ غلط ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں پہ اس کا اصل ترجمہ بنتا کیا ہے؟ اصل بات یہ تھی، اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب کا کوئی بھی فریق ایسا نہیں۔ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یوں حل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہود کے 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، ان میں سے 2 قبیلے فلسطین کے اس علاقے میں تھے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، اور 10 قبیلے اس علاقے میں بسے ہوئے تھے جس کو ہم ہندوستان، پاکستان، افغانستان یہ والا علاقہ کہتے ہیں۔ بس 10 قبیلے تو اس علاقے میں تھے، 2 قبیلے وہاں پہ موجود تھے جہاں پہ مسیح علیہ السلام تھے فلسطین میں، اور مسیح علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں، یعنی اور بھی ایسے قبیلے ہیں جن کی طرف میں نے جانا ہے، اور یہ ان کا خدا داد مشن یہی تھا کہ وہ تمام قبیلوں کو اکٹھا کر دے۔ اکٹھا کرنے سے مراد یہ کہ تمام قبیلوں کو پھر سے خدا واحد کی توحید کا جو بینر ہے اس کے نیچے اکٹھا کر دے، ان کو ایک ہی مذہب پر اکٹھا کر دے، یہ نہیں کہ جسمانی طور پر ان کو اکٹھا کرے۔ بس جب یہ مضمون ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ ترجمہ ابھرتا ہے کہ یہاں پہ ہر اہل کتابی کا ذکر نہیں بلکہ ہر اہل کتاب قبیلے کا ذکر ہے، ہر اہل کتاب فرقے کا ذکر ہے۔ جو ان کے 12 قبیلے تھے وہ میری مراد ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی افراد ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور یہ بات حقیقت سے ثابت ہے، تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام
فلسطین میں تھے تو دونوں قبیلوں میں سے کچھ نہ کچھ افراد ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور باقی 10 قبائل جو تھے وہ ہندوستان وغیرہ کی طرف مشرق میں تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس طرف ہجرت کر کے آئے ہیں واقعہ صلیب کے بعد، تو یہ جو 10 قبیلے تھے ان میں سے کئی لوگوں نے، یعنی ہر قبیلے سے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بیعت کی، آپ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے. اور اس طرح پر کوئی بھی ان 12 قبیلوں میں سے ایسا نہ تھا جس میں سے کوئی نہ کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لے کر آیا. اور یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. پھر یہ بات کہ قبل موتی ہی سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل موتی ہی، قبل اس کی موت سے. اب یہ جو موتی ہی، یہ جو ہی آخر پہ آیا، وہ کہتے ہیں اس ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. حالانکہ اسی آیت کی ایک اور قرت بھی آتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 7 مختلف اندازوں میں نازل کیا ہے، اور ان میں سے ایک انداز وہ تھا جس کو ہم قریشی جو طریق پر تھا، جو قریش کا تلفظ تھا اس کے مطابق، اور وہی ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم حفظ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ 7 اور انداز بھی تھے جس میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور مختلف قبیلے کے لوگ تھے، مختلف علاقوں کے لوگ تھے، ان کے ہاں بعض الفاظ رائج نہیں تھے. عربی کے وہ الفاظ جو قریش میں پائے جاتے تھے، ممکن تھا کہ بعض دوسرے قبیلوں میں وہ لفظ نہ ہو بلکہ اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال ہوتا. اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بعض مختلف طریق پر بھی اتارا. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قبل موتی ہی کے بارے میں قبل موتی ہم کے الفاظ کے ساتھ اس آیت کو نازل کیا. لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت ان الفاظ سے بھی نازل کی کہ قبل موتی ہم، ان کی موت سے پہلے. ہم جمع کو کہتے ہیں. پس لازمی طور پر پتہ چل گیا کہ قبل موتی ہی در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ اہل کتابیوں ہی کا ذکر ہے، یعنی یہودیوں ہی کے قبائل کا ذکر ہے. پھر فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز یکون علیہم، وہ ہوگا ان پر شہیدہ بطور گواہ کے. یہاں پہ یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ یہاں پہ یکون علیہم شہیدہ سے مراد در حقیقت خود قرآن پاک بھی لیا جائے کہ قرآن پاک یہود کے مقابل پر بطور گواہ کے بھی ہوگا. اور جو اس آیت کے بارے میں حضور نے فٹ نوٹ دیا ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور بیان کرتے ہیں ام من اہل الکتاب میں 2 مفہوم مراد ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اہل کتاب میں سے ایک فرد بھی نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے. دوسرا یہ کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق بھی نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے. اور یہی درست ہے اگر پہلا معنی کیا جائے، یعنی اس کی موت سے اگر مسیح کی موت مراد لی جائے تو یہ محض ایک دعویٰ ہے. کروڑوں یہودی مر گئے جو نہ اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان لائے، نہ مسیح کی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے. فریق والا مضمون اس لیے درست لگتا ہے کہ حضرت مسیح گمشدہ قبائل کی طرف ہجرت کے بعد اس وقت فوت ہوئے جب ان تمام گمشدہ قبائل میں سے ہر قبیلے کے کچھ نہ کچھ افراد نے آپ کو قبول کر لیا، اور یہ واقعہ کشمیر میں ہوا. اب آیت کو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، مضمون کو اب آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فَبِظُلْمٍ، پس بِظُلْمٍ ظلم کی وجہ سے، من الذین ان لوگوں سے ہادو جو یہودی تھے، حرمنا ہم نے حرام قرار دے دیا، علیہم ان پر، طیبات پاک چیزوں کو، احلت لہم جو حلال تھیں ان کے لیے، یعنی بعض ایسی پاک چیزیں جو پہلے یہود کے لیے حلال تھیں، یہود کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا. اور اس وجہ سے بھی کہ وَبِصَدِّهِمْ، اور بِصَدِّهِمْ ان کے روکنے کی وجہ سے، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کثیرا بہت زیادہ. حضور نے یوں بامحاورہ ترجمہ فرمایا کہ پس وہ لوگ جو یہودی تھے ان کے ظلم کے باعث اور ان کے اللہ کی راہ سے
بکثرت روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو اس سے پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وہی مضمون اللہ جاری فرما رہا ہے کہ وہ وجوہات جن کی وجہ سے ان کے لیے بعض حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وہ وجوہات اللہ تعالیٰ مزید آگے بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وا اور اخذہم کا مطلب ہوتا ہے لینا، پکڑ لینا، ان کا پکڑنا، الربا سود، یعنی اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقد نہو عنہ، وقد اور یقیناً، نہو وہ روکے گئے، عنہ اس سے، یعنی ان کو تو سود لینے سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کی وجہ سے، کیا کھانے کی وجہ سے؟ فرمایا اموال الناس، لوگوں کا مال، بالباطلی جھوٹ پر یا جھوٹے طریق پر، ناجائز طریق پر۔ با محاورہ یوں ترجمہ بنا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے، ان کو تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ سود نہیں لینا، لیکن پھر بھی سود لیتے تھے، اور لوگوں کے اموال ناجائز طریق پر کھانے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کر چھوڑا، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذاباً علیما، عذاب کہتے ہیں سزا کو، علیما کہتے ہیں دردناک۔ پھر فرمایا لیکن الراسخون، لیکن، لیکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن، اب اللہ تعالیٰ ایکسیپشن بیان کر رہا ہے۔ یہودیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اوپر بیان کردہ جرائم کیے ان کی سزا بیان کر دی، اور پھر فرمایا کہ سارے کے سارے یہودی ایک جیسے نہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو اچھے ہیں، مستثنا ہیں۔ اب ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ فرمایا لیکن الراسخون، لیکن وہ جو راسخ ہیں، راسخ کہتے ہیں جو گڑے ہوئے ہیں، جس طرح راسخ کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے، مثلا آپ ایک میخ لے کے، ایک کیلا لے کے اس کو زمین میں گاڑ دیں، اتنی مضبوطی سے گاڑ دیں کہ وہ ہل نہ سکے۔ جب آپ نے کوئی ٹینٹ لگانا ہوتا ہے، کوئی کیمپ لگانا ہوتا ہے، خیمہ لگانا ہوتا ہے، تو آپ اس کے سٹرنگز کو لے کے زمین میں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ گاڑ دیتے ہیں، مثلا کسی میخ کے اوپر اس کو باندھ کے اس میخ کو ہتھوڑے کے ذریعے سے زمین میں گاڑ دیتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے وہ ٹینٹ ہلتا نہیں، اڑ نہیں سکتا۔ تو راسخ کا بھی یہی مطلب ہے، لیکن راسخون، لیکن وہ جو راسخ ہیں، پختہ ہیں، فی العلم، علم میں، منہم ان میں سے، یعنی یہود میں سے جو علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون اور جو ایمان والے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف، یعنی وہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ پھر فرمایا وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبل کا تجھ سے پہلے، یعنی کہ یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں جو علم میں پختہ ہیں، ایماندار ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لاتے ہیں، اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ فرمایا والمقیمین الصلاۃ، والمقیمین اور وہ قائم کرنے والے ہیں، مقیمون ہی کی یہ شکل ہے، مقیمین قائم کرنے والے، کھڑا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، کس کو؟ الصلاۃ نماز کو، والمؤتون اور دینے والے ہیں، کیا دینے والے ہیں؟ الزکاۃ زکات کو۔ فرمایا والمؤمنون باللہ اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر۔ یہ 8 باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بیان کی۔ یہ 8 باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئکا یہی تو ہیں، سنؤتیہم ان کو ان قریب ہم دیں گے، اجرن عظیما، اجرن کہتے ہیں اجر کو، عظیمہ بہت بڑا۔ یہاں پر یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب میں اگلے رکوع کی تلاوت جو ہے وہ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے مضمون کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اب اس رکوع کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت آیت نمبر 164۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اِنَّا یقیناً ہم نے اوحینا ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف کما جیسے اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح نوح کی طرف والنبیین اور نبیوں کی طرف من بعدی ہی بعد اس کے یعنی بعد نوح کے وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے الی ابراہیم ابراہیم کی طرف وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل کی طرف وَإِسْحَاقَ اور اسحاق کی طرف وَيَعْقُوبَ اور یعقوب کی طرف وَالْأَسْبَاطِ اور قبائل کی طرف۔ قبائل بھی مراد ہے، بچے بھی مراد ہیں، ذریت بھی مراد ہے۔ وَعِیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھی، وَأَیُّوبَ اور ایوب کی طرف بھی، وَیونس اور یونس کی طرف بھی، وَہارون اور ہارون کی طرف بھی، وَسُلَیمان اور سلیمان کی طرف بھی،
وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا داود کو زبور علیہم الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کی طرف وحی کی، یا یہ کہنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے سابق انبیاء کی طرف خدا نے وحی کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرُسُلًا اور رسول ہیں، قد یقیناً قصصناہم ہم نے قصہ بیان کیا تم پر یا تمہارے لیے، قصصنا ہم نے قصہ بیان کیا، ہم ان کا، یعنی کہ بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے بیان کر دیا ہے، علیکا تجھ پر، من قبل جو پہلے گزرے، وَرُسُلًا اور رسول ہیں، لم نقصصہم لم نقصص ہم نے بیان نہیں کیا قصہ، ہم ان کا، علیکا تجھ پر، یعنی بہت سے رسولوں کا ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا قصہ جو تھا وہ بیان کر دیا، اور بہت سے رسول ایسے تھے جن کے قصے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان نہیں کیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کلام کیا، اور کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کلام کیا. اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ بہت زیادہ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ سے، تکلیمہ کلام کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بکثرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. حضور نے یہاں پہ فٹ نوٹ دیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور بیان کرتے ہیں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کل عالم میں نبیوں کی تعداد 1,24,000 تھی، ان تمام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، یعنی سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ مقام والے. قرآن کریم میں صرف چند نبیوں کا بطور مثال ذکر کیا گیا ہے، اور ان پر اور ان کی قوموں پر جو حالات گزرے، تمام دنیا کے انبیاء اور ان کی قوموں پر ایسے ہی حالات گزرے. یعنی کہ جو مثال کے طور پر چند انبیاء کا، رسولوں کا اور ان کی اقوام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، تو وہ یہ بتانے کے لیے تھا کہ باقی انبیاء اور ان کی جو اقوام تھیں، قومیں تھیں، ان کے اوپر بھی اسی ہی قسم کے جو ہیں حالات وہ گزرے ہیں. اچھا، ایک دوست کی طرف سے سوال آیا ہے، اس کا جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل کلاس کی شروع میں دے دوں گا. پھر اگلی آیت ہے، اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 166. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے رسولاً، یعنی کہ رسول ہیں، مبشرین خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے. منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، بشارت دینے والے کو. رسولا مبشرین رسول ہیں، مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، انذار کرنے والے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ نہ ہو، یکونا وہ ہو، للناسی لوگوں کے لیے، اللہ اللہ کے مخالف یا اللہ کے مقابل پر، حجہ کہتے ہیں دلیل کو، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بطور مبشر اور منذر کے آتے ہیں، یعنی خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی حجت نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا یا کوئی ڈرانے والا تو آیا ہی نہیں. فرمایا بعد الرسول، بعد اس کے کہ رسول آ گئے. وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے عزیزاً حکیمہ، کامل غلبے والا، حکیمہ بہت حکمت والا. حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں ترجمہ کیا کہ کئی بشارتیں دینے والے اور انذار کرنے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے مقابل پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. یہاں پہ آج کی کلاس کے مضمون کو ختم کرتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، کوشش کریں گے کہ کل انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء جو ہے وہ ہم ختم کر لیں اور سورۃ المائدہ کا مضمون جو ہے وہ شروع کریں. نہایت ہی دلچسپ سورت ہے سورۃ المائدہ جو قریب شروع ہو جائے گی. آخر پر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.